اہم خبر یہ ہے کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس لاہور ہائی کورٹ نے علیم خان کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ عدالت نے علیم خان کو 10 لاکھ کے 2 مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ بات کریں گے، شکیل سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل، کیا الزامات تھے اور کس الزام میں، کس کیس میں علیم خان کی ضمانت منظور کی گئی ہے؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے علیم خان کی ضمانت جو ہے وہ منظور کی ہے اور انہیں 10 لاکھ روپے کے 2 مچلکے جو ہیں وہ جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔ یہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس اور آف شور کمپنی کیس میں ان کی علیم خان کی ضمانت جو ہے وہ منظور کی گئی ہے۔ علیم خان کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا تھا کہ عدالت ان کو ضمانت پر رہا کرنے کے احکامات جاری کرے، کیونکہ ابھی تک جو ہے نیب ان کے خلاف جو ہے نجائز آمدن جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکی۔ میرے تمام اثاثہ جات ڈکلیئر ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہیں اس چیز کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ غیر قانونی طور پر حراست پر رکھا گیا ہے۔ نیب کی جانب سے جو کچھ ڈیمانڈ کیا گیا، جو مانگا گیا، عدالت اس کو تمام کاغذات جو ہے ان کو فراہم کیے گئے۔ آج عدالت کے روبرو نیب کی جانب سے آج تک ہونے والی انویسٹیگیشن کے بارے میں جو بتایا گیا، عدالت کو بتایا گیا کہ عبدالعلیم خان نے مہنگے داموں اراضی خرید کر سستی ظاہر کی۔ کروڑوں روپے کی اراضی کی مالیت لاکھوں روپے بتائی گئی۔ علیم خان نے اپنی آمدن سے زائد اثاثے بنائے، جس پر عدالت کا کہنا تھا کہ اب تک نیب کی تفتیش میں کیا سامنے آیا ہے، جس پر انویسٹیگیشن آفیسر جو نیب کے تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ 99.4 ملین جو ہے وہ بیرون ملک سے ترسیلات آئیں اور اسی دن یہ رقوم عبدالعلیم خان کے اکاؤنٹ میں منتقل کی گئیں، جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ کیا یہ رقم غیر قانونی طریقے سے آئی، جس پر علیم خان کے وکیل کا کہنا تھا یہ تمام رقم ریکارڈ میں ظاہر کی گئی ہے۔ انویسٹیگیشن آفیسر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ علیم خان نے تاحال بیرون ملک سے آنے والی رقوم کی تفصیلات نہیں بتائیں۔ علیم خان نے 90 کروڑ کے اثاثوں کے ذرائع جو ہے وہ بھی نہیں بتائے۔ اسی طرح علیم خان نے بیرون ملک 50 کروڑ روپے کی جائیداد خریدی۔ اس کے ساتھ ساتھ علیم خان نے دعویٰ کیا کہ ان کا 1.5 کروڑ سے زائد رقم کا پرائز بانڈ نکلا، جس سے ایک گھر جو ہے وہ خریدا گیا۔ انویسٹیگیشن آفیسر نے عدالت میں مزید بتایا کہ علیم خان نے ویژن ڈیولپرز میں بھی سرمایہ کاری کر رکھی ہے، جس پر علیم خان کے وکیل کا کہنا تھا کہ علیم خان نے 150 افراد سے اراضی خریدی اور نیب کا تمام ریکارڈ، FPR کا ریکارڈ جو ہے وہ نیب کو جمع کروا دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہیں حراست میں رکھا گیا ہے۔ عدالت ضمانت جو ہے وہ علیم خان کی منظور کرے۔ عدالت نے وکلا کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا اور فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے علیم خان کو ضمانت پر رہا کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ جی صحیح، شکیل سعید ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ سینئر تجزیہ کار ظفر ہلالی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ ظفر ہلالی صاحب، لاہور ہائی کورٹ نے علیم خان کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ علیم خان یہ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کون ان کو نشانہ بنا رہا ہے اور کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ یہ نہیں پتا کون ان کو نشانہ بنا رہا ہے، مگر جب اگر کوئی ہے تو ظاہر ہے اپوزیشن پارٹیز کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کوئی ادھر خاص لوگ ہوں گے جو ان کے خلاف ہیں۔ مگر ایک چیز تو ماننا پڑے گا کہ PTI نے علیم خان کی ڈیٹینشن اور پکڑا میں کچھ نہیں کہا، نہ انہوں نے شور مچایا، نہ انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، کوئی انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے فیصلہ چھوڑ دیا تھا عدالتوں پہ۔ اب یہ دیکھیے یہ جو کہا ہے اور وہ دیکھیں مقیم عامر مقیم کا جو اب لڑکا پکڑا گیا ہے، ادھر تو پریس کانفرنس ہی ہو گیا کہ یہ بدلہ لے رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ کورٹ کا تو کوئی پرواہی نہیں کیا جو کورٹ نے کیا۔ تو دیکھیے یہ بڑا فرق پڑتا ہے نا، کس قسم کا ریئیکشن ہوتا ہے اگر ایک آدمی لیگلی ڈیٹینڈ ہوا ہے، لیگلی جیل میں ہے، پھر کورٹ نے اس کو رہا کر دیا بیل پہ، جیسے اس کو اریسٹ کیا گیا دوسرا آدمی کو شور مچ گیا، فارمر پرائم منسٹر نے پریس کانفرنس دیا۔ یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا یہ ہے کہ ریئیکشنز جو ہیں بالکل مختلف ہیں۔ ایک قانون کے طرح چلنا چاہتے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہی گنڈا گردی پرانے زمانے کے کہ یہ غلط ہے۔ ظفر ہلالی صاحب، اگر ہم نیب کی کارکردگی کی بات کریں، نیب نے یہ کیس فائل کیا تھا اور نیب نے آج نیب پروسیکیوٹر نے جو عدالت میں آج ریمارکس دیے ہیں، جمع کروائی ہے دستاویزات، اس کے مطابق 99 ملین رقم ہے جس کی ترسیلات بیرون ملک سے ہوئی ہے، 90 کروڑ کے اثاثوں کے ذرائع بھی بتائے گئے ہیں۔ جب نیب کے پاس ان تمام چیزوں کے شواہد نہیں ہیں تو پھر ضمانت بھی ہم نے دیکھا کہ متعدد کیسز میں مختلف ملزمان کی ہوتی رہی،
تو نیب اس معاملے پر کیوں گرفتاری کرتا ہے جب نیب خود کنفرم نہیں ہے یا اس کے پاس شواہد نہیں ہوتے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا اور بالکل صحیح ہے. میرے خیال میں ایک ریفارم جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ نیب کسی کو اریسٹ کرنا ہی نہیں چاہیے جب تک جو ایویڈنس ان کے پاس ہے اس کے بیسس پہ ہی اریسٹ ہو سکے. ان ادر ورڈ یہ نہیں کہ بس سوچ سمجھ پہ اریسٹ کر دیا, ایک سسپیشن پہ اریسٹ ہو گیا اور بعد میں جب ثبوت نہیں ملا, بعد میں جب وہ پروو نہیں کر سکے اس کو چھوڑ دیا یا کورٹ نے ان کو ضمانت دے دیا. اب علیم خان کا حق بنتا ہے پوچھنے کے لیے کہ بھئی تم نے مجھے اریسٹ کیوں کیا, میرے 3 مہینے میرے زندگی کے ضائع کیوں کیا اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں تھا. بالکل یہ ایک چیز ہے جو نیب کا ریفارم ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں جب یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو گالیاں دینے ختم کریں اور کورٹ میں اور بیٹھ کے لا ریفارم کریں تو پہلی چیز جو ہونی چاہیے نیب کے, جدھر تک نیب کا کنسرن ہے, وہ یہ چینج ہونا چاہیے کہ جب تک اتنا ایویڈنس نہ ہو کہ آدمی اسی ایویڈنس پہ وہ اریسٹ نہ ہو, اس سے پہلے آپ کسی کو شبہ اور شک پہ اریسٹ نہیں کرنا. صحیح. لاہور ہائی کورٹ نے علیم خان کی ضمانت منظور کر لی ہے. سینئر تجزیہ کار ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنا تجزیہ دے رہے تھے. شکیل سعید ہمیں عدالتی کارروائی سے متعلق اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ.